سچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج پاکستان انتظامی کابینہ کے رکن جو حاجی شاہد اتاری ہیں ماشاءاللہ، وہ مجھے خود بھی بہت تعارف پیش کرتے ہوئے اتنی مسرت محسوس ہو رہی ہے اور ایک سنسنی سی محسوس کر رہا ہوں میں اپنے بدن میں کہ الحمدللہ سلسلے میں جلوہ نما ہیں. آئیے حاجی شاہد صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حاجی صاحب ماشاءاللہ، حاجی صاحب کے بارے میں دو چار باتیں میں اور عرض کر دوں کہ ساری کی ساری کابینات الحمدللہ حاجی صاحب کے زیر سایہ زیر شفقت ہے ماشاءاللہ، اور سب ہی انہی کو رپورٹ کرتے ہیں. اور یعنی جو یہاں پر اتنے مطلب کافی سارے اراکین شورا بھی الحمدللہ حاجی صاحب کے ہی ماتحت ہیں. اور مدرسۃ المدینہ یہ شورا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ نگران شورا کے علاوہ ساری ہی شورا جو ہے الحمدللہ وہ ہمارے حاجی شاہد صاحب کے ماتحت ہے. اور جو مدرسۃ المدینہ ہے یہ بھی شورا سطح پر الحمدللہ ہمارے حاجی صاحب ہی اس کو دیکھتے ہیں. اسلامی بہنوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہترین کام ہے، اور ماشاءاللہ اسلامی بہنیں اتنی زبردست طریقے سے بھی الحمدللہ اپنے اپنے انداز سے پردے میں رہ کر سنتوں کی خدمت کر رہی ہیں اور دین کے ڈنکے بجا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور شورا سطح پر یہ ذمہ داری الحمدللہ ہمارے حاجی شاہد کو حاصل ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی، ان کو سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو اب آپ کے بھی ذہن میں بھی تو یہ کانسیپٹ ارائز ہو رہا ہوگا نا، پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایسا ہیرا دعوت اسلامی نے کہاں سے لیا، کیسے تراشا. اور تو سوالات کا تو ماشاءاللہ ڈھیر لگ گیا ہے. بھائی صاحب میرے خیال ہے پیاس بہت بڑھ گئی ہوگی اب مدنی چینل کے ناظرین کی، تو بلکہ میں اور پیچھے سے شروع کرتا ہوں. ماحول میں تو آپ آئے، کیسے آئے وہ تو چلیں آئے. پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ ماحول میں نہیں آئے تھے تو آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے حاجی صاحب اس وقت بھی آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شاید دنیا کا شاید آپ کو کچھ پتہ نہ ہو، یا بالکل ہی آپ اس وقت بھی نمازی ہوں گے اور ماڈرنائزیشن کا کبھی نام بھی شاید نہ سنا ہو. تو کیا ایسے ہی تھا؟ کچھ بتائیے نا اپنی اس عمر کے بارے میں بتائیے کہ جب آپ مدنی ماحول سے منسلک نہیں تھے، اس وقت کیا مطلب آپ کے انداز تھے، کیا اطوار تھے، کون کون سی مساجدوں میں نماز پڑھتے تھے، گھر کی کیا کنڈیشن تھی، پوزیشن تھی. تو مطلب یہ کہاں سے ملا بیج یہ دعوت اسلامی کو جو آج تناور درخت کی صورت میں الحمدللہ پھل دے رہا ہے؟ شروع سے تو ظاہر دعوت اسلامی ماحول میں نہیں تھا. یہ 81-82 میں وابستگی ہوئی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت میٹرک میں تھا میں غالباً. ماشاءاللہ. اس سے قبل جو نوجوانوں کا حال ہوتا ہے ہمارا حال تھا. حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور مطلب یہی کہ کبھی کبھی پینٹ پہن لیتے ہوں گے، چلیں یہی ہوتا ہوگا. آپ کو دیکھ کے تو لگتا ہے یہ ذہن میں خیال آتا ہوگا حاجی صاحب کہ والد صاحب ہمارے مذہبی تھے اور مذہب پسند تھے، نمازی تھے. نماز پر سختی بھی کرتے تھے. اچھا. لیکن باہر کا، اسکول کا، محلے کا ماحول جیسا ہوتا ہے تو آدمی اس میں ڈھل جاتا ہے. تو ہم صبح و شام جو بس وہ کرکٹ کھیلنے میں گزرتے. ایسا آپ اور کرکٹ کھیلتے تھے؟ جی. اور اسکول لائف میں بھی کرکٹ کھیلتے رہے، کالج میں بھی کرکٹ کھیلتے رہے. اور میری پیدائش نوابشاہ میں ہوئی تھی. اچھا جی. 1965 میں میری ولادت ہوئی تھی. تو وہاں شاید ہی کوئی میدان ہو جہاں ہم نے میچ نہ کھیلا ہو.
اچھا سارا دن بس یہ کام کرتے تھے. کالج میں پہنچ کر بھی یہ کثرت سے ہی مشغلہ رہا, اور کالج کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بھی مجھے بنایا گیا تھا. اچھا شہر بہ شہر بھی جاتے تھے ہم, او ہو کبھی سکھر, حیدرآباد, ٹھٹھا, سکرن, مورو, مختلف شہروں میں کرکٹ کھیلنے کے لیے. کرکٹ کھیلنے گئے آپ؟ جی. آج سنتوں بھرا بیان کرنے جاتے ہیں. اللہ اللہ, ماشاء اللہ. جی آئی صاحب جاری رکھے. تو بس یہی وہ کرکٹ میں گزرتی تھی, وہ زندگی کرکٹ میں گزر رہی تھی. اور جنون ایسا تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم کے جتنے پلیئرس ہیں نا, جی جی, ان سب کے نام, ان کے ریکارڈ, ان کے وہ رنز, اچھا, ان کے کیچز, ان کی سنچریز, ان کی 50s, وہ سب مجھے حفظ تھے. مطلب انسائکلوپیڈیا بنے ہوئے تھے آپ. وہ البم بنانا اور وہ اچھا, سارا دن وہ میچ دیکھتے رہنا ٹی وی کے سامنے, اور جیسے وہ کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوا, چھکا لگائے تو تکیے پھینکتے, اور یوں عجیب سا وہ بس وہ ماحول تھا. اچھا 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 اچھا. تو پھر آئی صاحب یہ مطلب آج ہم آپ کو کسی اور ہی روپ میں دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا نقطہ آغاز تھا, کیا ہوا تھا کہ جو ہے وہ پہلا جو دعوت اسلامی سے واسطہ ناتا استوار ہوا, اس کی کیا نوعیت تھی, کب ہوا, کیسے ہوا؟ نواب شاہ میں ایک علاقہ ہے مریم روڈ, جی جی, مسجد کا نام میں بھول گیا ہوں, اس میں ایک قافلہ دعوت اسلامی کا آیا ہوا تھا. نہیں, اس سے پہلے ملنگ مسجد, جی جی, اس میں ایک قافلہ آیا تھا. اچھا. میرے کلاس فیلو نے مجھے مائل کیا, دعوت دی کہ وہ غالباً اسی طرح کچھ کہا کہ وہ دعوت اسلامی والے آئے ہوئے, اور مذہبی لوگوں سے اتنا وہ تھا نہیں. اچھا, مطلب دعوت اسلامی سے تعارف تھا آپ کا؟ نہیں, دعوت اسلامی سے تعارف نہیں تھا, اور دعوت اسلامی کا آغاز بھی تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ بالخصوص جو نعتیں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ پکارتے ہیں, ان کی طرف بھی رغبت نہیں تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عقائد کی پختگی بھی نہیں تھی. اچھا. مجھے جب کلاس فیلو نے دعوت دی, جی جی, تو نے یار یہ اچھے لوگ نہیں, میں نہیں جاتا یہاں پر. اللہ اکبر, ہو نہیں, آپ جائیں تو صحیح. نماز پڑھنے گیا تو وہ مسجد کے عین مسجد میں ہال میں ذکر ہو رہا تھا, اور لائٹیں بند کر کے, اور دعا, اور وہ جیسے دعوت اسلامی مدنی ماحول میں سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ رقت انگیز دعا کا, مگر میں نماز پڑھ کر آگے بیٹھا نہیں میں. اچھا. اب پھر جب قافلہ دوبارہ آیا ہمارے شہر میں, جی جی, وہ غالباً ہمارے وہ کلاس فیلو تھے, ان کے بڑے بھائی جو نا, وہ ہمیں لے کر گھیر کر لے گئے, جیسے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں اسلامی انفرادی کوشش کر کے, ہم بھی چلے گئے. مبلغ دعوت اسلامی نے موت کے موضوع پر بیان کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور وہ پہلی مرتبہ ایسا بیان سنا تو واقعی ڈر لگا. اچھا, مطلب اپنی موت پیش نظر. جی بالکل. اللہ اکبر. اور پھر جب دعا کا سلسلہ ہوا تو اس میں تو بہت مزہ آیا. وہ مجھے مبلغ بھی یاد ہیں, اور ان کے دعا کا انداز بھی یاد ہے, بلکہ انہوں نے دعا جو شروع کی وہ بھی مجھے شعر یاد ہے. بلکہ مجھے آئی صاحب وہ یعنی کہ آپ کے فیشل ایکسپریشن سے, چہرے کے تاثرات سے یہ لگ رہا ہے شاید کہ آپ کو وہ منظر ابھی بھی یاد آ رہا ہے. الحمدللہ, بالکل یاد آ رہا ہے, ذہن میں ہے. اچھا. چھوٹی سی مسجد, اس کے ہال میں تھے اسلامی بھائی, جی جی, بہت زیادہ تعداد نہیں تھی, اندازہ 50-60 اسلامی بھائی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دعا شروع کی, خلق کے روندے ہوئے دنیا کے, پڑھے نا آئی صاحب, پڑھے نا, کیسے شروع آئے ہیں یا رب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے, اسی طرح پڑھا تھا انہوں نے نا. اچھا. اور بس پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ آنسوؤں کا دھارا بہ نکلا نا جیسے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ دعا ختم ہوئی تو میرا سارا جو کرتا تھا اس وقت, وہ قمیض, یعنی کرتا قمیض ہے تو ہم آئے نہیں, مگر وہ دوسرے وہ کالر اور وہ تھا رنگ برنگے کپڑے, تو سارے میرے کپڑے جو نا وہ قمیض کا اگلا حصہ وہ آنسوؤں سے بھیگ گیا. اللہ اکبر.
اور بہت ایک وہ ہلکا پن اور بہت سکون اور اطمینان نصیب ہوا. نہیں ایسا سکون و اطمینان مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر اس وقت 16-17 سال کی تقریباً ہوگی. بھائی ابھی بھی اجتماع میں نہیں آئیں گے آپ؟ اب تو آ جائیں اجتماع میں, جلدی جلدی آ جائیے. نہ جانے کہ کیا کون سی لذت آپ کا انتظار کر رہی ہو. بھائی صاحب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ذہن تھا آپ کا نا, ایک گویا کہ ایک قسم کا تنقیدی ذہن تھا, اور آپ نے جا کر مطلب اس طرح کی کیفیات محسوس کی. ایک تنقیدی تو ایک اور رہا نا. جی جی. یا رسول اللہ کہنے والوں کے بارے میں مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. اچھا 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 اچھا. لیکن آپ نے روحانیت وہاں جا کر اور ایک وہ کیفیات آپ نے محسوس کی. ہاں جی, دل نے گواہی دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کہ واقعی اچھے لوگ ہیں. اب وہ سمجھیے کہ میں تذبذب کا شکار رہا. ٹھیک ہے. کنفیوزڈ ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کروں, میں کہاں جاؤں. پھر وہ الحمدللہ اجتماع میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا. چند اصلاحیں بھی ہوتے تھے, ہفتہ وار اجتماع نواب شاہ میں شروع ہوا ملنگ مسجد میں. ٹھیک. وہ 10-12-15 اصلاحیں بھی ہوتے تھے. وہیں وہ تلاوت نعت شریف پڑھتے اور کچھ سنتیں بیان کی جاتی تھیں اور دعا ہوتی تھی. اور پھر الحمدللہ وہ کسی نے انفرادی کوشش کی تو مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی جو کتاب ہے اس سے ملنگ مسجد میں مجھے درس دینے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ پوری کتاب میں نے وہ درس میں پڑھ کر سنانے کی سعادت. ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا کرم. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد ایسا یہ کیا یعنی کہ سلسلہ بنا پھر درس کے بعد, یعنی کہ ذمہ داری کا اور اس کا؟ اور پھر الحمدللہ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ بخوبی واقف ہیں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین واقف ہیں. قرآن و سنت کے عالمگیر تحریک ہے. ماشاء اللہ. میں جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتا ہے, سکھاتا ہے. ماشاء اللہ. تو اچھا الحمدللہ صاحب یہ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں, کیونکہ ایک وہ نا میرے پاس SMS بھی آیا ہوا ہے, کوئی غلام عبید تھے حیدرآباد سے. انہوں نے فرمایا کہ پوچھا ہے کہ آپ نے قرات سنی نا, انہوں نے SMS کیا کہ قرات کورس آپ نے کہاں سے کیا ہے. وہ قرات اتنی پسند آئی ہے, تو آپ نے جیسے مدرسۃ المدینہ اور اس کا قرآن پڑھانے کا تذکرہ کیا تو وہ سوال بھی میرے ذہن میں آ گیا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے قرآن پاک پڑھا تھا مگر وہ اس پر اطمینان نہیں تھا. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانا شروع کیا. بچوں کو بھی پڑھاتا تھا میں, مدنی منوں کو, ماشاء اللہ, دوپہر میں فی سبیل اللہ, ماشاء اللہ, اور شام کو مدرسۃ المدینہ مغرب میں, اور ایک جگہ ایک گھر میں بھی شروع کیا تھا عشاء کے بعد. اچھا. الحمدللہ. تو بس وہ پڑھاتے رہے, پڑھتے رہے, سکھاتے رہے, سیکھتے رہے. باقاعدہ کوئی قرات کورس کیا نہیں ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے خوش آوازی. قرآن کی زینت ہے کہ جس قدر اچھے انداز سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے. اللہ نصیب فرما. آمین آمین. ماشاء اللہ. بھائی صاحب ملک الحمدللہ, اور جو سنتوں کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے آپ شہر جاتے تھے, وہ بتایا آپ نے کرکٹ کھیلنے کے لیے, اب سنتوں بھرے بیان کرنے کے لیے, مدنی مشورے کرنے کے لیے, سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے ماشاءاللہ جانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ویسے ایک بائی دا وے بھائی صاحب ایک برسبیل تذکرہ پوچھوں, کتنے شہروں میں بیان کیا ہوگا آپ نے, کہاں کہاں یعنی کہ مدنی کام کرنے کی غرض سے گئے؟ اللہ اکبر. پاکستان کے تقریباً ہر مشہور شہر میں ہی لگتا ہے کہ میں نے بیان کی سعادت حاصل. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ امیر اہل سنت کا کرم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. چل مدینہ کے بارے میں ایک آیا سوال کہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ آپ کو سعادت ملی ہے؟ امیر اہل سنت نے 2 مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائی ہے مجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 1996 میں اور سن 2002 میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہوئے تھے چل مدینہ آئے صاحب, کیسے مانگا تھا, کیا کیا؟ مانگنا آتا نہیں, اللہ اللہ, انہیں نواز دیا. انہیں سبحان اللہ. نوازنے کی صورت سنائے آئی صاحب. نوازنے کیا عرض کیا جائے, وہ واقعہ سنا دیں. چلیں آپ عاجزی فرما رہے ہیں ماشاء اللہ, یعنی کیا جو ہے وہ حالات تھے, کیا واقعہ تھا, یوں سب میں یوں کہوں میرے خیال ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ امیر علیہ سنت نے نواز دیا, نہ کچھ
پلے تھا نہ ہے نہ ہونے کی امید ہے، بس الحمدللہ کرم کی بات یہ ہے نصیب یہ جاگے ہوئے ہیں کہ عطاری ہیں، ماشاءاللہ عطار کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، اپنے پاس نہ کچھ بھی نہیں سچی۔ امیر اہل سنت کی کرم نوازی ہے، وہ مدینے جانا تو بہت بڑی بات ہے، پیر کی بارگاہ میں حاضری کے آداب نہیں آتے سچی۔ پر امیر اہل سنت نے کرم نوازی فرمائی، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، تو پہنچ گئے، باپا نے پہنچا دیا۔ تو کچھ تو آئی صاحب آپ نے ظاہر ہے کہ کچھ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اگر چلیں کرم ہوا تو کرم برسنے کا سبب جو ہے وہ یہ ہوا، کچھ آپ کا مثال کے طور پر کوئی عادت ایسی ہو آپ کی؟ یاد نہیں پڑتی سچی بات۔ ماشاءاللہ چلیں، میرا خیال ہے میں حاجی صاحب کو ذرا نا دوسرے انداز سے جو ہے مجھے حاجی صاحب سے جواب لینے پڑیں گے۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں گے، جیسے آپ نے یہ تو بتا دیا ماشاءاللہ، اب یہ نا کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جس میں حضرت نے بیان نہ کیا ہو، ہمارے شاہد بھائی نے بیان نہ کیا ہو، تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اچھا حاجی صاحب اگر صدائے مدینہ لگاتے تھے؟ الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے، صدائے مدینہ لگانے کا بہت شوق تھا۔ ماشاءاللہ اب تھا اس لیے کہ اب وہ موجودہ حالات کے تحت اب شورا کی طرف سے اجازت نہیں ہے کھلے بندوں پھرنے کی۔ ٹھیک ہے، وہ کتنی لگاتے تھے حاجی صاحب صدائے مدینہ؟ کتنی؟ وہ ڈیلی جدول کے تحت، مجھے یاد ہے کہ سردار آباد کے اسلامی بھائی یہ بھی جانتے ہیں، وہ موٹر سائیکل پر 40 کلومیٹر دور تک جا کر بھی صدا مدینہ لگاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہیں۔ بلکہ وہ جدول ہوتا تھا کہ اسلامی بھائی جمع ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ اور بہت ساری مساجد میں الحمدللہ وہ نہیں، ابھی اذان فجر نہیں ہوئی، وہ فجر طلوع نہیں ہوئی، اس سے پہلے جمعے کا سماں ہوتا تھا، ماشاءاللہ تو جا جا کر ترکیب بناتے تھے۔ اور الحمدللہ بہت وہ امیر علیہ سنت نے کرم فرمایا، موٹر سائیکل پر بہت سفر کیے سردار آباد کے مختلف علاقوں میں، اطراف کے دیہاتوں میں، ہزاروں کلومیٹر۔ جی ہاں، موٹر سائیکل پر ہزاروں کلومیٹر، اور میں نے اندازہ لگایا تھا ایک مرتبہ وہ شاید 1,00,000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہو، ماشاءاللہ نہیں کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنا سفر موٹر سائیکل پر کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایک دفعہ بین الاقوامی اجتماع میں میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، وہ اسلامی میں دیکھ کر حیران ہو گئے، آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے؟ اللہ اکبر، میں نے بھائی اتنی چلائی ہے کہ ہر ایک نے اتنی نہیں چلائی ہوگی۔ سبحان اللہ، اور دعوت اسلامی کی برکت سے ماشاءاللہ، میں نے سائیکل چلانا سیکھی تھی کہ دور جا کر درس دینا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ موٹر سائیکل چلانا بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی وجہ سے سیکھی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ دعوت اسلامی نے مجھے سائیکل بھی سکھائی، موٹر سائیکل بھی چلانا سکھائی، ماشاءاللہ، بولنا بھی سکھایا، اللہ کرے ہم وہ اس کو لے لیں اور سیکھ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بھائی صاحب یہ اچھا یہ بتائیے کہ پھر جیسے ماحول سے تو منسلک آپ ہو گئے نا، الحمدللہ تو وہ پھر یعنی کہ آج الحمدللہ آپ کو رکن شورا، اور وہ بھی ماشاءاللہ یعنی کہ حاجی جو صاحب ہیں ہمارے نگران شورا، ان کے بعد سارے شورا کے جو اراکین ہیں وہ آپ کے ماتحت ہیں، ہم آپ کو اس مقام پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ آگے بڑھنے کا جو سفر ہوا، اس کے بارے میں، اس کی جو بیچ کی جو کڑیاں ہیں، یہ سب یہ بھی تو کچھ بتائیں نا کہ یہ کرم کی بات ہے، سچ کرم کی ماشاءاللہ۔ بات۔ آپ حیران ہوں گے کہ دعوت اسلامی میں نے عرض کیا نا کہ لاکھوں کلومیٹر سفر کیا ہے، امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے، ورنہ اس سے قبل میں شہر سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کبھی۔ یہ سفر بالکل کرنے میں بس میں سفر کرتا تھا نا، تو قریب سے بس جاتی تو بس میں بیٹھے بیٹھے یوں ہو جاتا تھا، نہیں ڈر لگتا تھا، ٹھیک، اور 2-4 اگر آدمی کھڑے ہوں اور پوچھیں آپ کا نام کیا ہے تو میرے ٹانگیں وہ اپنا لڑکھڑا جاتی تھی، میں ہلنے کانپنے لگ جاتا تھا۔ اور اللہ کا کرم ہے، پیر صاحب نے گونگے کو زبان دے دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہ مجھ جیسے وہ ان پڑھ کو سفر کروا دیے، بیان کروا دیے، الحمدللہ۔ تو آئی صاحب جب پہلا بیان کیا ہوگا یا پہلا درس دیا ہوگا تو ٹانگیں کانپی تھیں ٹانگیں؟ ہاں جی، یہ سلسلہ تو کافی عرصے تک رہا۔ اچھا، تو الحمدللہ اللہ مجھے اپنے پیر سے اخلاص کے ساتھ وابستہ رکھے، تو یا عطار یا عطار یا عطار یا عطار کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کام چل جاتا تھا۔ شروع میں گھبراہٹ ہوتی تھی بہت نا،
وہ اسلام میں دیکھ کر، اسلام بھائی کا ہجوم دیکھ کر، اجتماع کی تعداد زیادہ دیکھ کر، کیونکہ سردار آباد میں گیا تھا فروری 1991 میں، جی جی، اس سے پہلے نواب شاہ میں تھا، تقریباً 26 سال کی عمر تھی جب میں سردار آباد گیا تھا، ٹھیک، مدنی مرکز کے حکم پر گیا تھا الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور 12 ماہ نہیں، مرشد کے کرم سے کئی 12 ماہ کی سعادت مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ کب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی نہیں، آپ سنیں ذرا، ابھی میں حاجی صاحب سے سوال قائم کرتا ہوں، حاجی صاحب کب گئے تھے اور کتنا عرصہ ہو گیا یہ بتائیں ذرا، ٹوٹل لگائیں۔ 1 فروری 1991 رجب المرجب میں گیا تھا۔ سبحان اللہ، بھائی ٹوٹل کریں کتنے ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما، آمین آمین آمین۔ تو یہاں 20 دفعہ 12 ماہ وہ قبول ہو جائے تو 20 بارے، ورنہ اس کی بارگاہ میں ہم نہیں جانتے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم خبردار نہیں۔ اللہ، بس میرے ذہن میں ایک بہرحال بھائی صاحب کانسیپٹ آ رہا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ اگر ہمیں اتنا سا عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں تو خود اتنا سارا عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں 1 دفعہ 12 ماہ سفر کرنے کا کہا ہے زندگی میں یکمشت، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اور بھی اسلامی بھائیوں سے میں نے اس طرح کے سوالات کیے ہیں، کسی نے ماشاءاللہ کئی دفعہ 12 ماہ سفر کیا ہے، اور جیسے حاجی صاحب تو یعنی کہ مدنی مرکز کے حکم پر ہی حاجی صاحب ایک شہر سے ہی دوسرے شہر، بلکہ الحمدللہ میرا ذہن پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہ ہے، میرے پیر و مرشد مجھے دنیا کے کسی خطے میں جب حکم فرمائیں گے، میری شورا، میرے نگران شورا مجھے جب بھی پاکستان میں، بیرون پاکستان جب فرمائیں گے میں چلے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی سے پہلے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، اور اب بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں، اگر میری زندگی سے دعوت اسلامی وہ الگ ہو جائے نا تو کچھ بھی نہیں باقی بچتا، کپڑے بھی دعوت اسلامی کی برکت سے ملے، پھر باقی کیا رہ جائے گا اگر دعوت اسلامی الگ ہو جائے تو۔ ٹھیک، ماشاء اللہ حاجی صاحب، یہ کتنی زبردست۔ اچھا، یہ 20 سال سے تو چلیں آپ، جیسے آپ بتا رہے ہیں مدنی مرکز کے حکم پر، اور اسی طرح آپ یعنی کہ جدول کے حساب سے آپ ترکیب آپ کی بن رہی ہے، تو وہ ایک سوال پیدا ہو گیا نا حاجی صاحب کی استقامت، اور وہ اسلامی بھائیوں نے سوال بھی کیا، ایک نے کہا کہ مدنی ماحول میں استقامت کے حوالے سے، دوسرے نے کہا کہ مجھے جو ہے نیکیوں پر استقامت نہیں مل رہی ہے۔ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ 20 سال سے ایک جدول کے تحت یعنی کہ آپ مسلسل چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور جذبہ آپ کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا جوان سے جوان ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی آپ کا یہی جذبہ ہے کہ جہاں مدنی مرکز بھیجے گا، جہاں مجھے شورا میری بھیجے گا۔ بچوں کی امی کا بھی ذہن بنایا ہوا، اور وہ بھی تیار ہیں کہ جب مدنی مرکز کہے گا ہم انشاءاللہ اپنے بچوں سمیت وہاں چلے جائیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو استقامت کے حوالے سے کوئی مدنی پھول حاجی صاحب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، بہت سارے اسلامی بھائی وہ سمجھدار بہت ہوتے ہیں، ذہین بہت ہوتے ہیں، عقل مند بہت ہوتے ہیں۔ مجھے استقامت یوں مل گئی کہ میں لائق نہیں تھا، نہیں ہوں، مجھ میں عقل نہیں ہے، مجھ میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے اپنے بڑوں کے کہنے پر میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یوں استقامت مل گئی مجھے۔ اگر میں ماضی میں جھانکوں جی جی، بغور، تو جو ہمیں سمجھانے والے تھے نا، ہمیں استقامت کی تلقین کرنے والے تھے، انہیں بھی استقامت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح بات یہ کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی میں جس نے امیر علیہ سنت سے محبت کی ہے نا، اسے استقامت ملی۔ سبحان اللہ۔ یہ مدنی مشورے تو کل کی بات ہے، یہ مدنی پھول، یہ کارکردگی فارم، ورنہ پہلے مدنی مشورے کیا ہوتے تھے؟ امیر علیہ سنت کی کوئی بات بتائیں، سبحان تو کوئی عشق مدینہ کی بات کرتا ہے، کوئی امیر علیہ سنت کی کرامت بیان کرتا ہے، کوئی امیر علیہ سنت کے عشق رسول کی بات کرتا ہے، مدینہ شریف کی حاضری کا آپ کا والیانہ انداز اس کا بیان کرتا ہے۔ یوں ہی اسلامی میں ہم قریب کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک طریقہ کار، اور اس کے یہ تو بات کی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو استقامت کے لیے امیر علیہ سنت نے جو ہمیں مدنی نسخے عطا فرمائے، مدنی مذاکرے اگر ہم سنیں نا، جی جی، تو یہ علم کا خزانہ ہے۔ ماشاءاللہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتب بینی سے وہ ہمیں نہیں ملے گا جو مدنی مذاکروں سے ملے گا، کیونکہ کتاب تو لے لی، قرآن پاک موجود ہے، اب اس کی ترجمہ بھی تفسیر بھی ہے، مگر سمجھنے کے لیے بھی تو کھوپڑی چاہیے نا بھائی، ذہن چاہیے۔ اور اگر یہ کتابوں سب کچھ ہوتا تو استادوں کی اور ماحول کی اور علماء کی اور مشائخ کی حاجت کیا رہتی، ماحول کی کیا اہمیت رہتی۔ استقامت پانے کے لیے امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں یہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا رہے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی جی، وہ دل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں، جہاں چاہے پھیر دے، مالک ہے،
اسے کسی کی حاجت نہیں, سب اس کے حاجت مند ہیں, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. کیا صلاحیت کیا ہوتی ہے, اہلیت کیا ہوتی ہے, اس کی کرم نوازی ہیں. جس بندے سے چاہے کام لے, دیکھیں وہ دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے, اس کی بے نیازی. تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے, ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. بہرحال استقامت کی بھیک اس کی بارگاہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا ایک لمبی عمر گزاری آپ نے گزار رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ, اور دعوت اسلامی کی اتنا آپ یعنی کہ گن گا رہے ہیں, اپنے امیر اہل سنت کے اتنے گن گا رہے ہیں. کوئی یادگار گوشہ بھی تو نکال کر جس کا کھانا اسی کا گانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ہمیں بھر کا قاعدہ. جی جی, کچھ سنائے آئی صاحب کہ کوئی یادگار واقعہ تو ہوگا ذہن سے چپکا ہوا تو ہوگا. یادگار واقعہ نہیں, واقعات ہیں. ماشاء اللہ. اگر کوئی ایک صحیح. ٹائم بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے نا. امیر علیہ سنت کی جو پہلی زیارت کی میں نے, وہ الحمدللہ میرے ذہن میں نقش ہے اور انشاءاللہ رہے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہوا یوں کہ امیر علیہ سنت کی تشریف آوری ہوئی نوابشاہ میں, اور کوئی اسلامی بھائی کسی اسلامی بھائی کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی. اچھا, آغاز ہوا تو بعد میں اصطلاحات کی ترکیب بنی تھی. بہرحال تو جس کمرے میں امیر علیہ سنت تھے اس میں 3 4 5 اسلامی بھائی ہوں گے. تو جیسے یہ کمرے میں داخل ہوئے تو عجیب سما تھا کہ سب کی آنکھیں بند ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر اور وہ کلام پڑھ رہے ہیں, اور امیر علیہ سنت دیوانہ وار وہ کلام پڑھ رہے ہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. اب یہ نعت پڑھنے کا یہ انداز تو دیکھا نہ سنا. بالکل, وہ ہم نے دیکھا کیا جی, رونگٹے کھڑے ہو گئے سچی. اچھا, کہ ایسا عشق بھرا انداز, آنکھیں بند ہیں. اب بس وہ نعت خوانی اور نذرانہ پڑھ لیں. آج کل کی نعت خوانیاں کیسی ہیں, عام طور پر اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, امیر علیہ سنت کی برکت سے دعوت اسلامی نے نعت خوانی کی روح کو زندہ کیا. ماشاءاللہ. رقت اور سوز, ورنہ اس انداز کی نعت خوانی پہلے کہاں تھی, عام طور پر نظر نہیں آتی تھی. تو یہ بڑا وہ ایک انداز لگا نا. اور پھر وہ امیر علیہ سنت کا کلام میں نے سب سے پہلے سنا تھا, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. اب عجیب حیرت ہوئی کہ سب مال ڈالر ریال سونا چاندی اور سب یہی علم حاصل کر رہے ہیں, سب یہی تلقینیں کر رہے ہیں, سب یہی تربیت کر رہے ہیں, سب یہ کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. اللہ 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 اللہ. وہ ایسا کلام ذہن میں بیٹھا کہ باہر ایسا ہو میں نیند میں پڑھنے لگ جاتا. سبحان اللہ. ان دنوں اور دعا میں جب شرکت ہوتی تھی, اوائل میں جب اجتماع میں, تو بے ساختہ بس زور زور سے پڑھنے لگ جاتا تھا میں. ایسا الحمدللہ امیر علیہ سنت کے کلام میں اثر بہت ہے. اور میں مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو, عشق رسول کی خیرات چاہیے, اللہ اللہ, بلکہ عشق الہی چاہیے, سبحان اللہ. یہ وسائل بخشش کا مطالعہ کریں. عشق اولیاء چاہیے, وسائل بخشش کا مطالعہ کریں. عشق اہل بیت اطہار چاہیے, اللہ اللہ, اس کا مطالعہ کریں. اس میں جا بجا تعریفات بھی ہیں جو ہم نے نہ پڑھی نہ سنی, اور ایسی تعریفات ہیں جن کا جاننا ہم پر فرض ہے, لازم ہے. ماشاءاللہ. یہ کم و بیش کوئی 700 صفحات پر مشتمل ہوگی. اچھا ماشاءاللہ, اسے لیں, اسے پڑھیں, دیکھیں عشق رسول کی خیرات کیسے ملتی ہے. سبحان اللہ. بھئی کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں حاجی صاحب نے عطا فرمایا الحمدللہ, جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا. We will meet you again انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی